بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پہلے سبق کا لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں آج ہم اردو کے قواعد کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور کچھ نئے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے SLOs یعنی حاصلات تعلم کون کون سے ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہے اعراب کے فرق سے معنی کی تبدیلی جان سکیں، اور دوسرا SLO ہے متلازم الفاظ کو سمجھ سکیں۔ تو پہلے SLO کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہے متلازم الفاظ کو سمجھ سکیں۔ تو بچوں، اپنی کتاب میں آپ دیکھیں، وہاں پر اس کی تعریف موجود ہے، اور متلازم الفاظ کون سے ہوتے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا جب آپ ایک لفظ سوچتے ہیں تو اس لفظ کے ساتھ ہی بہت سی اور چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ جیسے مثال کے طور پر کائنات کے متعلق جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بچوں؟ چاند، سورج، سیارے، ستارے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آرام، سکون، بہن بھائی، پناہ گاہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ یعنی آرام، سکون، بہن بھائی وغیرہ، ان کو کہتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ ایک مثال اس کی اور دیکھ لیتے ہیں۔ اسکول کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پڑھائی آتی ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور اچھے اچھے نمبر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ امتحان، آپ کے دوست آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ یعنی آپ کے ٹیچرز۔ اسی طرح جب آپ ہسپتال کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہسپتال کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں علاج، مریض، ڈاکٹر اور ادویات آ جاتی ہیں۔ تو بچوں، یہ الفاظ جو ہیں جو ہسپتال کے سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، یا یہ الفاظ جو اسکول کا لفظ بولتے یا سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں متلازم یا گروہی الفاظ۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان الفاظ جیسے دن، علم اور امتحان، ان 3 الفاظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان 3 الفاظ کے متلازم الفاظ کو یا گروہی الفاظ کو آپ نے ان جگہوں پر لکھ لینا ہے۔ تو چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف جو آپ نے گھر میں کرنا ہے، اور یقیناً آپ کو یہ بہت پسند بھی ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر، جیسے آپ کو میں نے پچھلے سلائیڈ میں بتایا، آپ نے یہاں پر کچھ متلازم الفاظ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں، اور ہر بچے نے اپنی مرضی سے یہاں پر الفاظ لکھ کر اس کے متلازم الفاظ یہاں پر اور یہاں پر لکھنے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سوال مشکل ہے، یا اگر آپ نے کوئی مدد لینی ہے، تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے SLO کی طرف جو کہ ہے اعراب کے فرق سے معنی کی تبدیلی جان سکیں۔ اعراب کے فرق سے معنی کی تبدیلی جان سکیں، یعنی اگر ایک لفظ پر زبر، زیر یا پیش لگائی جائے تو اس کے معنی میں کیا فرق آتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ اعراب کی تعریف سیکھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ کسی بھی لفظ کے تلفظ کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر، زبر، پیش
शद, मद या जज्म लगाई जाती है। इन अलामात को एराब कहते हैं। कितना आसान है, देखें एराब किसे कहते हैं, इन चीजों को कहते हैं, जेर, जबर, पेश, शद, मद और जज्म को। और इनका काम क्या होता है बच्चों, वो होता है एराब की मदद से अल्फाज को सही लिखा, बोला और पढ़ा जाता है। यानी किसी भी लफ्ज को सही लिखने के लिए, सही बोलने के लिए या सही पढ़ने के लिए एराब का मालूम होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जलाया, क्या लफ्ज है, जलाया, जीम पर मैंने पढ़ा जबर, आपको ये छोटी सी जबर नजर आ रही है। जब मैं बोलता हूं जलाया, जीम पर जबर बोलता हूं, इसका माना है आग लगाना। क्या माना है, आग लगाना। और अगर इसको मैं बोलता हूं जिलाया, जीम के नीचे जेर जब मैंने बोला तो इसका माना है जिंदा किया। और यह लफ्ज जिलाया आपकी हमद में भी आएगा, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। अब इन अल्फाज में सिर्फ जेर और जबर के फर्क से अल्फाज का तलफ्फुज और माना बदल गए हैं। तो देखें, यह है एराब की तारीफ और एराब का मकसद। यानी आप किसी लफ्ज को लिखने, बोलने और पढ़ने में गलती से बच जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर जलाया और जिलाया। इसी तरह हम इसकी एक और मिसाल यहां पर लिखते हैं। यह लफ्ज क्या है, काफ और लाम, और यह भी है काफ और लाम। यहां पर अगर मैं जबर डाल दूं तो यह बन जाएगा कल, और इसी काफ के ऊपर अगर मैं पेश लिख दूं तो यह बन जाएगा कुल। अब देखें, कल का माना है कल आने वाला दिन, और कुल का माना है तमाम। अब यह फर्क कहां से आया, बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। यह इस जबर और इस पेश की वजह से आया। और नीचे आपको कुछ एराब बताई भी हैं, जबर, जेर, पेश, जज्म और तशदीद, जिसको हम शद भी कहते हैं। तो ये 5 एराब और इनकी वजह यानी इनका मकसद वो आपने सीख लिए। अब प्यारे बच्चों, इसी SLO को हम मजीद वजाहत से पढ़ते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, दर्जैल अलामात की मुख्तसर तारीफ और मिसाल के लिए एक एक लफ्ज लिखें। तो बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने जबर, जेर, पेश, जज्म जिसको हम सुकून भी कहते हैं और तशदीद जिसको हम शद भी कहते हैं, इसकी तारीफ मैंने आपके सामने यहां पर लिख ली। ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है और मैं आपको कुछ मिसालों से समझा भी देता हूं। जबर के आगे आपको ये नजर आ रहा है, यहां पर अलिफ लिखकर उसके ऊपर तिरछी लकीर। ये क्या लिखा है, तिरछी लकीर। जबर हमेशा हर्फ के ऊपर होती है, जैसे अलिफ के ऊपर जबर, और जेर का निशान भी ऐसे ही होता है लेकिन वो हर्फ के नीचे होता है, जैसे अलिफ के नीचे जेर। इसी तरह पेश ये हर्फ के ऊपर होता है और इसका निशान ऐसे होता है। इसी तरह जज्म या सुकून ये किसी हर्फ के ऊपर रुकने की निशानी है, और सुकून का माना भी क्या है, रुकना, ठहरना। जैसे यहां पर 2 अल्फाज हैं, बज़्म और इम्कान। यहां पर जे के ऊपर और मीम, काफ और अलिफ और नून के ऊपर भी जज्म का निशान है। इसी तरह अगला तशदीद जिसको हमने शद भी कहा, और ये आप पहले भी कई मर्तबा पढ़ चुके हैं कि जिसको हम शद कहते हैं, ये अलामत और निशानी होती है इस बात की कि हम जब कोई हर्फ 2 मर्तबा पढ़ते हैं, जैसे रिक्कत और शिद्दत। शिद्दत असल में शीन, दाल, दाल और ते से मिलकर बना। इस दाल जो कि 2 मर्तबा था, इसको हमने 1 मर्तबा लिखा और उसके ऊपर हमने शद का निशान
لکھ لیا تو یہ بن گیا شدت. اسی طرح اگلی مثال ہے حساس. تو بچوں یہ ہے زیر، زبر، پیش، جزم اور تشدید کا مقصد. آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ آپ نے گھر کا کام کرنا ہے اور آپ نے اپنی ریسورس پیک سے مدد لینی ہے اور آپ نے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 جو کہ بہت آسان سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات ان 4 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کے ذریعے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ کو گھر کے کام کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.